السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد قاسم تیموری کلینک ہری پور پاکستان سے آپ سے مخاطب۔ آج ہم بڑے ایک امپورٹنٹ اور ایک حساس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ میڈیکلی اور اسلامک وے سے ہم دیکھیں گے کہ مسٹربیشن جو ہے، مشتنی جو ہے، اس کے انسانی صحت کے اوپر کیا اثرات ہیں۔ آیا کیا یہ جو ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا اسلام میں مشتنی واقعی حرام ہے، اگر حرام ہے تو کس وجہ سے ہے، اور اسلام میں ہمارے یہاں ڈفرینٹ اسکالرس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ اپنے محدود علم کے مطابق انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا۔ اور مشتنی کے اوپر جو ہے ایک ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آج ویڈیو بنانے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں، آپ کی معلومات میں اس میں اضافہ ہوگا اور آپ کو اس میں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مشتنی جو ہے جی، بیسیکلی اس کی ہسٹری مسٹربیشن کی بڑی پرانی ہے، اس کی صدیوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور مسٹربیشن کا مطلب ہے کہ سیلف سٹیمولیشن، کہ ایک انسان خود اپنے جنسی اعضاء کو ٹچ کرے پلیزر کے لیے، لذت کے لیے، اپنے آپ کو اپنی جنسی تسکین کے لیے، اگر وہ اپنے جسم کے حساس حصوں کو، اپنے جنسی اعضاء کو اگر وہ ٹچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پلیزر ملتی ہے، تو یہ جو ہے مسٹربیشن کہلاتی ہے، مشتنی کہلاتی ہے۔ اور اس کے جو میڈیکلی آپ دیکھتے ہیں، بینگ ڈاکٹر، ایک میڈیکل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جب میں تھا تقریباً 18-20 سال کا تھا، تو ہمارے ٹیچر نے اس کے اوپر ہماری 9th کلاس میں 10th کلاس میں ایک لیکچر دیا تھا، خصوصی طور پہ سیکس ایجوکیشن کے لیے، اور اس میں بھی انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی تھی کہ 99% لوگ جو ہوتے ہیں جی، وہ مشتنی کرتے ہیں، اور 1% جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ لائف میں، زندگی میں کسی نہ کسی ٹائپ پہ، کسی نہ کسی طرز پہ وہ مسٹربیشن کرتے ہیں۔ اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جی؟ اسلام میں اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں علماء جو ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، انہوں نے 3 کیٹیگریز میں اپنے ڈیسیجنز دیے ہیں۔ فرسٹ جو میجورٹی ہے وہ مسٹربیشن کو حرام تصور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے، درمیانی کیٹیگری جو ہے، وہ اس کو مکروہ جو ہے تصور کرتی ہے، اور تیسری کیٹیگری ہے جو اس کو مباح جو ہے تصور کرتی ہے۔ حرام جو ہوتی ہے، اگر آپ اس کو حرام کی ڈیفینیشن دیکھیں، حرام وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ نے یا حدیث میں واضح طور پہ جو ہے اس کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہو۔ قرآن میں اور حدیث میں ایسا کوئی ذکر اللہ نے نہیں کیا نام لے کے کہ مشتنی حرام ہے، اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ تو اس کلی کی مناسبت سے دیکھا جائے تو علماء نے اس کو، جو دوسری کیٹیگری جو مکروہ والے ہیں، وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایویڈنس ایسا حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں، کہ ڈائریکٹ بولا گیا ہو کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ لیکن میجورٹی جو علماء کی ہے، انہوں نے کچھ جو اس کی تشریح کی ہے، تفسیر اس میں بیان کی ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں حدیث میں بھی ایک حدیث ہے، مجھے پوری حدیث نہیں یاد ہے، کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ شادی کرو، شادی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ روزے رکھو۔ روزہ جو ہوتا ہے، فاسٹنگ جو ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس کا تھیم کیا ہے روزے کا؟ آپ کی خواہش کے اوپر، آپ کی خواہش نفسانی کے اوپر وہ آپ کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے، آپ کی جنسی خواہش کے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتی ہے، آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ روزے رکھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو بتاتا ہے، فاسٹنگ جو ہے آپ کو کنٹرول کرنا بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس میں بھی کہیں کلیئر کٹ کوئی ذکر نہیں ہے. تو جو تیسری جو علماء کی جو اکثریت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مباح ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کریں نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنا اس کے اوپر، تو انہوں نے تینوں کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا کہ جو پہلی کیٹیگری ہے زیادہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ حرام ہے، دوسری کیٹیگری میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے. ناپسندیدہ عمل ہے. مکروہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ناپسندیدہ ہوتی ہے، جس سے آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے اس کو مکروہ میں فٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کو سمجھتا ہوں اپنے ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے اسکالر کہ یہ چیز جو ہے مکروہ میں فٹ آتی ہے، یہ حرام میں نہیں آتی، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے حرام کا. تو انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہے. اب جو مباح ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ کریں، مرضی آپ نہ کریں. تو اس میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں دیکھیں جو لوگ، اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ میں مسٹربیشن کرتا ہوں تاکہ میں زناکاری سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں اس لیے کہ میں برے کام سے بچ جاؤں، زنا سے بچ جاؤں. اگر یہ عمل آپ کا سیکشل ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، ڈیکریز کرنے کے لیے ہے، سیلف کنٹرول کرنے کے لیے ہے، تو اس میں کسی کے در تو لاجک ہے. لیکن جس طریقے سے مسٹربیشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عمل جو ہوتا ہے اس میں موسٹلی جو 99% لوگ ہوتے ہیں وہ فینٹسائز کرتے ہیں، کسی کو تصور کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ جنسی عمل کر رہے ہیں. جب آپ فینٹسائز کرتے ہیں، آپ کسی کا ذہن میں خیال لے کے جو ہے وہ مشتری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نامحرم ہے، تو وہ ایک اور آپ کے لیے ایک بےہودہ خیال ہے. اور یہ جو خیال ہوتا ہے، یہ جو سوچ ہوتی ہے، کل کو جا کے عمل بنتی ہے، آپ اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. یعنی آج جس کو آپ فینٹسائز کر رہے ہیں، جس کو آپ تصور کر رہے ہیں، اپنے خیالوں میں لا کے آپ مسٹربیشن کر رہے ہیں، لذت سیلف اسٹیمولیشن کر رہے ہیں، کل کو جب آپ کو کوئی موقع ملتا ہے تو آپ جو ہے زنا کرنے سے بھی نہیں بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے ذہن میں اس کو پری پلان کر کے رکھا ہوا ہے، پری امیجن کر کے رکھا ہوا ہے، پری فینٹسائز کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب آپ کو اس چیز کا موقع ملے گا تو آپ ڈائریکٹ اس زناکاری میں خود کو ملوث کر لیں گے. تو مسٹربیشن جو ہے، زناکاری جو ہے، یہ مجتنی جو ہے، اس خیال کے ساتھ جب کی جاتی ہے کہ آپ کسی کو فینٹسائز کرتے ہیں، کسی کو تصور کر کے کرتے ہیں، تو یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ بھی ہے، پھر یہ مکروہ بھی ہے، پھر یہ حرام بھی ہے. لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ خیال، یہ سوچ، یہ نیت ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ کے یہ کر رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بچت ہو جائے، ٹھیک ہے جی. لیکن جب ہم ایک جو کلیہ ہے میانہ روی کا، درمیانی راستے کا، وہ یہی ہے کہ یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ یہ عمل ناپسندیدہ اس لیے ایک تو ناپاکی ہے، آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، آپ کسی کو فینٹسائز کرتے ہیں، کسی کو تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی آپ فزیکلی آپ کی اپروچ نہیں ہے، لیکن آپ خیالوں میں اس کے ساتھ جو ہے خیالوں میں لا کے، خیالوں میں بسا کے اگر آپ اس طرح سے مسٹربیشن کریں، مجتنی کریں، تو یہ ایک حقیقتاً یہ جو ہے یہ ایک خیال کا زنا ہے، یہ ایک زنا کا کام ہے، اور یہ ایک مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے جی. اب میڈیکل سائنس اس کو کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے جی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ آپ کو نیند اچھی لاتی ہے، آپ کا سٹریس لیول کم کرتی ہے، آپ کو سیکشلی سیٹسفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے. لیکن اب یہ کرنے والا جو بندہ ہے وہ کس طریقے سے اس کو پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو آپ کی ہائیجینک پیور آپ کی ہائیجین متاثر ہوتی ہے، سیکشل ہائیجین. آپ جو ہے ایک گندے کام میں ملوث ہوتے ہیں، آپ ظاہری بات ہے جو مسٹربیشن کے ایڈکٹڈ ہوتے لوگ ہوتے ہیں وہ پورن موویز دیکھتے ہیں، وہ سیکشل کانٹینٹ کو ریڈ کرتے ہیں، کسی کو سیکشلی فینٹسائز کرتے ہیں، تصور میں لا کے کسی کو
اپنے ذہن میں بسا کے وہ یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام ایک آپ کے لیے ایک بے حیائی کا راستہ جو ہے وہ متعین کرتا ہے، آسان کرتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو فینٹیسائز کریں گے، پورن دیکھ کے، کوئی مووی دیکھ کے، کوئی سیکشل کانٹینٹ دیکھ کے یہ آپ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے یہ ایک جو ہے گناہ کا کام ہے۔ اس سے آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملنا ہے، کوئی آپ کو گناہ ملے گا جو آپ نے سوچ میں لایا، کسی کو اپنے خیالوں میں، نامحرم کو اپنے لایا اور آپ نے یہ عمل کیا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ تو حرام جو بات ہے، لفظ حرام ہونا، یہ چیز آپ کے مائنڈ میں گلٹ پیدا کرتی ہے، پچھتاوا پیدا کرتی ہے، یار یہ تو حرام ہے، میں نے یہ کام کر دیا ہے، تو پھر آپ منٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ منٹلی اپسیٹ آتے ہیں، جب آپ ایک پچھتاوا، ایک جو گلٹ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آ جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میری نظر میں جو آج تک جو اس کا نقصان، دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک، جب آپ اپنے خیالوں میں کسی کو فینٹیسائز کر کے یہ عمل کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی گناہ ہے، اس سے آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ تو جب آپ کسی کو نامحرم کو اپنے ذہن میں لا کے یہ کام کریں گے تو اس کا جواب دیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کام جو ہوتا ہے جی، اس کو آپ نے اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا مت چھوڑیں، آپ روزے کی حالت میں رہیں، آپ وضو کی حالت میں رہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس پہ کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی سیکشل ڈیزائر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر آپ کی سیکشل ڈیزائر بہت زیادہ ہے اور اس کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے، ڈیکریز کرنے کے لیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اور جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایسا کوئی فحش خیال، کوئی آپ کی ذہن میں فینٹیسی نہیں ہے، کسی نامحرم کا آپ کے ذہن میں خیال نہیں ہے، اور آپ کا خیال صرف یہ ہے، آپ کی نیت صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی اس ڈیزائر کو کنٹرول کرنا ہے، تو پھر کسی حد تک آپ کی بچت ہے۔ لیکن اگر آپ ذہن میں کسی کو بسا کے، کسی کو لا کے کرتے ہیں، اور آپ پورن مووی دیکھ کے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یا کسی کے ساتھ مل کے آپ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بالکل یہ حرام ہے، اور یہ ناپسندیدہ کام ہے، اور پھر یہ زنا بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ویڈیو جو ہے پسند آیا ہوگا۔ آپ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔